اٹھاؤ راجا ہرشوردھن کی زندگی کو۔ ہرشوردھن ایک بہت بڑے راجا تھے۔ کہاں کے راجا تھے؟ یہی مالدیپ لکادیپ کے بہت بڑے راجا تھے۔ جب انہوں نے محمد الرسول اللہ کے بارے میں سنا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں سنا تھا، تو انہوں نے تحقیق کے لیے ایک ایلچی کو بھیجا مدینۃ المنورہ مکۃ المکرمہ کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ کیا واقعتاً وہ پروشم دیپینتی ہیں، لوگ ان کے دربار میں کیسے آتے ہیں، جاؤ تحقیق کر کے آؤ۔ بھیجا، گئے، آنے کے بعد ساری بات A to Z جو راجا ہرشوردھن نے پڑھا تھا اپنی گرنتھ میں کہ اس طرح یس پرواہی جو ودو منتو دیوردش ورشمہارتش دیوج ہیڑتی دیوشمانا اپس پروش ایتسمن تریہ ملیچا چارین سمنوتہ مہامدیت کیا تو شسیو ساک سمنوتہ۔ یہ بھی دیکھا انہوں نے ان کی زندگی کے اندر پائی جاتی، اور یہ بھی دیکھا انہوں نے کہ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ لوگوں نہ دیوا مرچ لامیا، اے دیکھو ایک ایشور کو ماننا، اے لوگو یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، اے لوگو ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑہا۔ انہوں نے جب تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ راجا مہاراجا گرو جی ایشور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو وہ نہیں جھکاتے۔ تو راجا ہرشوردھن نے اپنے گرنتھ میں دیکھا، ان کے گرنتھ میں لکھا ہوا تھا پتھما دارکا جیوا دیود دین مجیتے ترتیانن کوڈلا کاریہ چتر تردیو چندر کا پنچم مندو سنیکتا۔ راجا ہرشوردھن نے دیکھا اپنے گرنتھ کے اندر لکھا ہوا ہے انسونتا ستپترمامہے میگاوا چیتشٹو اشرو مگونا تریورشنو اگندسابی سہستریر ویشوانرہا، کہ زمین کے اوپر آئیں گے وہ لوگوں کو ملائیں گے، دشمن کو دوست بنا دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ سلمن قطاق، لوگوں مل کر اپنی زندگی گزارو، آپس میں بھید بھاؤ پھوٹ پیدا مت کرو۔ جب اس نے دیکھا، جب انہوں نے بیان کیا اس ایلچی نے کہ محمد الرسول اللہ اس دھرم کے اندر اچھے کام کی تلقین دیتے ہیں، اچھے بات بتاتے ہیں، تو راجا ہرشوردھن نے اپنے گرنتھ میں اٹھا کر دیکھا، اس کے اندر کہا گیا کہ صاف لفظوں کے اندر کلیئر طور پر ان کے ویدوں کے اندر ان کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ شریرینے شمم ناشم شرومن یدی گچھتی، اے لوگوں تمہارے پاس جو شریر ہے یہ ایک دن تباہ ہو جائے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارے پاس جو پنیہ ہے جو تم نے کیا ہے وہ مرنے کے بعد بھی تم کو تمہیں جنت میں لے کر جائے گا، سورگ میں پیراڈائز میں لے کر کے جائے گا۔ راجا ہرشوردھن نے دیکھا کہ ان کا جنم ایک اونچے خاندان میں ہوگا۔ راجا ہرشوردھن نے دیکھا کہ وہ پوری دنیا کے اندر کسی سے کوئی بھید بھاؤ نہیں کریں گے، بلکہ سب کو عزت دیں گے، سمان دیں گے، اور لوگ بڑی محبت سے پیار سے ان کا نام لیں گے۔ تو انہوں نے اپنے وید کو دیکھا کہ ناراشن سم واجنم واجنی شیدیرم پوشنم سن میری میں رتھم ن درگا دوسوا سدانو وشو سمانو۔ پوری دنیا کے لوگ ان کا سمان کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ عزت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ جب نام ان کا لیا جاتا ہے تو لوگ درود بھیجتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ راجا ہرشوردھن کہہ رہا ہے۔ راجا ہرشوردھن پر ہے ہمت ان کی زندگی پر اعتراض کرنے کا۔ راجا ہرشوردھن بھارت کا سب سے پہلا وہ ہندو راجا ہے، وہ اس سامراج کا اس دیش کو جو الگ الگ بٹا ہوا تھا الگ الگ اسٹیٹ میں، راجا ہرشوردھن کا ایک لکشیہ تھا، وشے تھا، جس نے پورے بھارت کو اکھنڈ بھارت کو ایک کیا ہے، پورے شری لنکا کو ملایا تھا، مالابار کالی کٹ اور میانمار کو ملایا تھا۔ بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، بنگلہ دیش بھی الگ راجیہ بنا ہوا تھا، اس کا ایک الگ راجا تھا، اس کو بھی ملانے کی کوشش کی تھی۔ اٹھاؤ راجا ہرشوردھن کی تاریخ، اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے، مسلمانوں کی مسجد اور مینارے پر شک کی انگلی اٹھانے سے پہلے اٹھاؤ راجا ہرشوردھن کی تاریخ۔ تو راجا ہرشوردھن کیا کہتا ہے؟ اے ایلچی تم گواہ رہنا۔ کہا سر آپ کیا کرنے والے؟ کہا میں اب یہ سلطنت چھوڑنے والا ہوں، مجھے اب یہ دولت نہیں چاہیے، اب مجھے یہ بادشاہت نہیں چاہیے۔ کیوں؟ میں نے اپنے گرنتھوں میں جو پڑھا ہے کہ اس کے ہاتھ پر اس کے کہنے کے مطابق
اگر جو آدمی بیعت کر لے گا یعنی ان پر جو ایمان لے آئے گا، آستھا رکھے گا، وہی آدمی، اسی کو نجات مل سکتی ہے، مکتی مل سکتی ہے، ورنہ کسی اور کو نجات اور مکتی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے سنو، سارے وزیروں کو بلایا، سارے اسٹیٹ کے راجا مہاراجا کو بلایا۔ راجا ہرش وردھن، یہ تاریخ میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہا، پہلے تو راجا بھوج کا ذکر ہے، لیکن یہاں راجا ہرش وردھن کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بھی اینالائز کر کے بتایا ہے کہ ایک راجا تھا جس کا نام چیرا نند تھا، لیکن یہاں پر راجا ہرش وردھن جس نے پورے بھارت کو اکھنڈ بنایا، ایک جگہ پر جمع کیا، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، میں ہوں بادشاہ، لیکن فلاں اسٹیٹ والے کو اس کے حوالے کر دیا، اپنے پورے سامراج کو بانٹ دیا کہ جاؤ۔ سب نے پوچھا کہ گروجی آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ بس میں اب جا رہا ہوں، میں عرب کی طرف قدم میں بڑھا رہا ہوں، میں شمبل گرام کی طرف اپنے رخ کو لے کے جا رہا ہوں، میں اب ان کے لیے اپنی زندگی کو تیاگنا چاہتا۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی کہ راجا ہرش وردھن اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ جب سمندر میں جہاز میں بیٹھے، جب یہاں سے چلنے لگے، سمندر میں جہاز سب سے پہلے قوم عاد قوم سمود نے بنایا، سب سے پہلے، یہ بھی تاریخ ہماری ہی ہے، قوم عاد اور قوم سمود سب سے پہلے سمندر کے ذریعے سے تجارت ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں شروع کیا۔ دنیا کی بڑی ایتہاسک چیزوں میں ہمارا نام درج ہے، لیکن بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو، نہ تو ہم تذکرہ کرتے ہیں اپنی تاریخ کا، نہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہم جلسے جلوس کے اندر، مسجد اور مسجد کے ممبر کے اندر، نہ ہم اپنی تاریخ قوم کو بتاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم لوگ صرف یہ چاہیں گے کہ نماز کا ہم لوگ تذکرہ کرتے رہیں، زکوٰۃ کے احکامات کو بیان کرتے رہیں، اگر حالات کے باطل طاقت سے قوم کو نہیں سمجھایا، ان کو آشنا نہیں کیا، ایسی جگہوں پر جہاں پر دنیاوی قوانین بھی چلتے ہوں، تو ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ پھر اس قوم کی تاریخ مٹا دی جاتی۔ کسی بھی قوم کو زندہ رہنے کے لیے اس کی تاریخ کا باقی رہنا ضروری، اور تاریخ باقی کیسے رہتی ہے؟ بار بار ذکر کرنے سے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کی تاریخ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کون تھے؟ جب تک آپ تذکرہ نہیں کریں۔ حضرت بلال حبشی کون تھے؟ جب تک آپ جلسوں میں نہیں بتائیں گے۔ حضرت ام عمارہ کون تھی؟ حضرت سمیہ کون تھی؟ ابو بکر کون تھے؟ عمر فاروق کون تھے؟ عثمان ذو النورین کون تھے؟ حضرت علی کون تھے؟ یہ تاریخ دہرائی جانی چاہیے، اتہاس کی کتابوں میں لکھی ہوئی۔ جب تک ہم تذکرہ نہیں کریں گے اپنے قرآن کی روشنی میں، اپنے احادیث کی روشنی میں، تو ہماری یہ آنے والی جو نسل ہے، یہ تو پھر واٹس ایپ اور فیس بک میں صرف گروپ بنانا جانیں گے، اپنے اتہاس کو بھول جائیں۔ جب یہ اپنے اتہاس کو بھول جائیں گے تو ان کے پاس جو نسل آئے گی وہ تو واٹس ایپ فیس بک گروپ بھی کو نہیں جانیں گے، بلکہ وہ آنے والی جو نسل ہوگی وہ صرف پورن ویڈیوز دیکھیں گے، وہ صرف ننگی تصویر دیکھیں گے، وہ صرف سلمان خان، شاہ رخ خان کی زندگی ان کے دل و دماغ کے اندر ہوگی۔ وہ بھول جائیں گے کہ ان کے پاس اسلام کو پہنچانے کے لیے ان کے صحابہ کرام نے کیا قربانی دی۔ وہ بھول جائیں گے کہ محمد الرسول اللہ کے سر پر پتھر مارے گئے تھے، تب جا کر اسلام کا پرچار، اسلام کا پیغام ان تک پہنچا تھا۔ وہ بھول جائیں گے کہ حدیث کس کو بولتے ہیں، وہ بھول جائیں گے کہ بخاری شریف کیا ہے۔ مجھے بتا دے، اس مجمع کے اندر بہت سارے کم لوگ ایسے ہوں گے جو امام بخاری علیہ الرحمہ کی تاریخ سے واقف ہوں گے۔ میرے نوجوانوں، امام بخاری وہ تھے جن کو ان کے گاؤں سے نکال دیا گیا تھا، ان کے گاؤں سے بائیکاٹ کیا گیا تھا، لیکن دل کے اندر صاف نیتی تھی،
محمد رسول کے پیغام کو گھر تک پہنچانا چاہتے تھے. گاؤں سے بائیکاٹ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا تھا, بخاری شریف کی پہلی حدیث لا, انما الاعمال بالنیات, deeds will be judged by the intention, کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. قوم کو بتانا چاہتے تھے کہ اے لوگو, کہ اگر تم کوئی بھی نیک عمل کرو, تمہاری نیت اگر صاف نہ ہو تو تمہارا وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا, بھلے ہی تم احادیث کا ذخیرہ کیوں نہ جمع کر رہے ہو. اگر نیت صاف ہوگی تو یہ احادیث کا ذخیرہ جمع کرنا ٹو دا ڈے آف ججمنٹ کامیاب ہوگا, ورنہ نہیں ہو سکتا. بتائیے, امام بخاری کی یہ تاریخ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی. امام داؤد کی کیا تاریخ ہے, امام ترمذی کی کیا تاریخ ہے, ہم لوگ نہیں جانتے. اسلام ہم تک کیسے پہنچا؟ میرے نوجوانوں بتاؤ, ہمارے صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں. آج سے پوچھ لیا جائے کہ نیٹ فلکس کے اوپر کون سی ویب سیریز اچھی ہوتی, آپ کے موبائل کو چیک کیا جائے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ابھی کرائم پیٹرول اور انڈین الرٹ نہ معلوم کیسے کیسے ویب سیریز ہوتے ہیں. پورن ویڈیوز آپ کے موبائلوں میں مل جائیں گے, گندی تصویریں آپ کے موبائلوں کے اندر نظر آ سکتی, لیکن کبھی بھی آپ کے قرآن میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ملتی. کبھی بھی آپ کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم ذرا اتہاس معلوم کر کے دیکھیں. اس بھارت میں کیا اتہاس ہے آپ کا؟ آپ کی مسجدیں شہید کی جا رہی, آپ کے مدرسے بند کیے جا رہے. آپ کو معلوم ہے اکیلا عبداللہ کہاں تک بولے گا, اکیلے ہمارے علماء کہاں تک بولیں گے؟ ہماری تعداد بہت کم ہے, ہماری تعداد بہت کم ہے, علماء کرام کی تعداد بہت کم ہے. آپ میں سے ہر نوجوانوں کو یہ شوق ہونا چاہیے, جاؤ امریکہ, جس نے فیس بک کو بنایا, جو فیس بک کا آنر ہے, فیس بک میں اس کی آئی ڈی خود کی نہیں, مارک زکربرگ کی فیس بک کا آنر ہے, لیکن خود آنر فیس بک نہیں چلاتا. کیسے بے وقوف بناتے ہیں آپ کو؟ ہمیشہ ٹرین میں چلے جائیے, بس میں چلے جائیے, سفر میں چلے جائیے, ہر وقت ایک دم موبائل, اور موبائل میں دو ہی چیز, یا تو فیس بک یا تو یوٹیوب.